والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درک کے محترم ذمہ داران اور اس عظیم ادارے کی عظیم انتظامیہ اور آج کے اس پروگرام کے معزز سامعین، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آج میں آپ کے سامنے اس پروگرام میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ پھر ذمہ داران جامعہ محمدیہ عربیہ رائے دروک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنا یہ اسٹیج نواز کر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے ایک ایسے موضوع پر جو حالات کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور مناقب۔ کیونکہ آج کل یہ الزام اہل السنہ والجماعہ کو صحیح العقیدہ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کے مقام اور مرتبے کے یہ انکاری ہیں۔ آپ شیعہ حضرات کی گفتگو یا پھر جو شیعہ کے افکار و نظریات سے متاثر لوگ ہیں، انجینئر علی مرزا جیسے لوگ جو اہل السنہ والجماعہ کی صفوں میں گھس کر شیعہ کے افکار و نظریات کی ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی تقریریں جب آپ سنیں گے تو یہ الزامات آپ کو بار بار سننے کو ملیں گے کہ وہ اہل السنہ والجماعہ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلتیں تسلیم نہیں کرتے، اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے، اور یہ الزام دیتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہوئی احادیث کو یہ لوگ عمدن و قصدن چھپاتے ہیں، اور سادہ لوح مسلمان جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کے دامن فریب کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے یہ موضوع اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے اپنی گفتگو شروع کی سورۃ الاحزاب سے، جس میں کہ اہل البیت کی اصطلاح بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی کے بعض فضائل کی طرف اس آیت میں اشارہ بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی اس آیت میں فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ اس آیت سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں کچھ اخلاقی تعلیمات دی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم اخلاقی تعلیمات دی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا۔ یہ سب تعلیمات
تمہیں اللہ اس لیے دے رہا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تم سے ہر قسم کی اخلاقی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں ہمیشہ پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، کیریکٹر کی پاکیزگی، شرافت کی پاکیزگی، مروت کی پاکیزگی۔ اللہ رب العزت تمہیں طہارت و پاکیزگی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ رب العزت تمہیں یہ سب تعلیمات، یہ اخلاقی تعلیمات دے رہا ہے۔ محترم بھائیوں دیکھیے، فضیلتیں جو ہوتی ہیں نا، فضیلتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں کسبی اور کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں وہبی۔ کسبی فضیلت کسے کہتے ہیں؟ وہ فضیلت جسے انسان محنت سے حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس میں اس کی محنت و عمل کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو محنت و عمل سے جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اسے وہ کسبی فضیلت کہا جاتا ہے۔ اور کچھ فضیلتیں ہوتی ہیں جنہیں وہبی فضیلت کہا جاتا ہے، جس میں انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، یہ عطیہ الہی ہے، یہ انعام الہی ہے۔ تو یقین کیجئے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کی ذریت ہے، انہیں یہ جو فضیلت حاصل ہوئی ہے یہ وہبی فضیلت ہے، یہ اللہ کی جانب سے بخشا ہوا انعام ہے ان کے لیے، اللہ رب العزت کی جانب سے بخشا ہوا اکرام ہے ان کے لیے، کہ جو بھی ایمان کی شرط پر یاد رہے، اہل بیت میں سے ہوں، آپ کے خاندان والے ہوں، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کے حق میں آسمان سے یہ وعیدیں نازل ہوتی ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ پورے قرآن مجید میں کسی دشمن رسول کا نام اگر مذکور ہے تو یہ جو ہے ابو لہب ملعون ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہی اس کے حق میں وعیدیں سناتی ہوئی نازل ہوئی، تو پتہ چلا ابو لہب جو چچا تھا کو جو بھی فضیلتیں ملیں گی یہ ایمان کی شرط پر ملیں گی۔ ایمان اگر نہ ہو پھر کوئی اس فضیلت کا حقدار نہ ہوگا، ان فضیلتوں کا اور اس مقام و مرتبے کا حقدار نہ ہوگا اہل بیت میں سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تخلیق میں بھی اس کی ذات یکتا اور منفرد ہے، اختیار میں بھی اس کی ذات یکتا اور منفرد ہے۔ یہ جو اختیار ہے یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے کہا، اللہ نے کچھ مخلوقات کو وہبی فضیلتیں عطا کی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے عجم کے مقابلے عرب کو فضیلت دی۔ عرب اگر ایمان لا لیں یا عجمیوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ قرآن کے مخاطب اول ہیں، پیارے نبی کے مخاطب اول ہیں، اور اسلام کے داعی اول ہیں عرب، تو عجم پر عربوں کو فضیلت ہے اگر وہ ایمان لا لے۔ ویسے ہی عربوں میں قریش کو فضیلت حاصل ہے، عرب کے بے شمار قبائل ہیں، ان میں قریش کو جو مقام اور مرتبہ ملا وہ فضیلت کسی اور کو نہ ملی۔ اور پھر قریش کی بھی بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں بنو ہاشم جو پیارے نبی کا کنبہ تھا، پیارے نبی کا قبیلہ تھا، پیارے نبی کی برادری تھی، بنو ہاشم کو جو رتبہ ملا وہ رتبہ، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔ تو اس طرح اہل بیت کو جو فضیلت ملی ہے ایمان کی شرط پر، یہ وہبی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے اسے خاص انعام اور اکرام سے نوازا ہے، اس رشتہ داری کو جو بھی پیارے نبی سے قریبی رشتہ رکھتا ہو۔ ویسے علمی اعتبار سے اہل بیت کے مفہوم میں کون کون آئیں گے؟ اہل علم کہتے ہیں پیارے نبی کی ذریت، پیارے نبی کے ازواج مطہرات، آپ کی ساری بیویاں، ساری امہات المومنین، آل عباس، آل عقیل، آل علی اور آل حارث۔ کہا کہ اہل بیت جب ہم کہتے ہیں تو یہ افراد مراد ہیں، یہ طبقات مراد ہیں، پیارے نبی کی تمام ہی ازواج مطہرات، پیارے نبی کی ذریت جو ان میں سے جن کو بھی اولاد ہوئی اور اولاد چلی،
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आले अब्बास, आले अली, आले हारिस और आले अकील, ये जो है अहले बैत कहलाते हैं। और याद रहे कि अहलुस्सुन्ना वल जमाआ के अकीदे से बहस करने वाली जितनी किताबें हैं, सलफ़ सालिहीन के अकीदे से गुफ्तगू करने वाली जितनी किताबें हैं, अहलुल हदीस के अकीदे को समझाने वाली जितनी किताबें हैं, आप पढ़ लीजिए। अकीदे की हर किताब में आपको ये बहस मिलेगी, एक अकीदे के तौर पर, मुसल्लमा अकीदे के तौर पर, कि व नुहिब्बु अहले बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। हमें तमाम सहाबा से मोहब्बत है, एक एक सहाबी से मोहब्बत है, एक एक सहाबिया से मोहब्बत है, लेकिन नबी के जो अहले बैत हैं, अहले बैत का कुछ रुतबा ही अलग है, उनका दर्जा ही अलग है। इसीलिए हमारे दिलों में भी अहले बैत के लिए कुछ अलग ही जगह है। अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत को ईमान का जुज और ईमान का हिस्सा समझते हैं। हदीस की किताबें पढ़ते चले जाइए। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि जैसे अजीम मुहद्दिसीन ने अपनी हदीस की किताबों में बाकायदा अबवाब बांधे हैं। अहले बैत की फजीलत से बहस करने वाले अबवाब, अहले बैत के मनाकिब बयान करने वाले अबवाब, अहले बैत की खुसूसियात से बहस करने वाली हदीसें, अहले बैत के हुकूक को बयान करने वाले नुसूस बाकायदा मुहद्दिसीन ने अबवाब बांध कर जिक्र किए हैं। तो पता चला कि अहलुस्सुन्ना वल जमाआ और अहलुल हदीस और सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाइन के मुसल्लमा अकाइद में से यह अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत करना और उनके मकाम और मर्तबे का हर कदम लिहाज रखना, ये हमारे और आपके ईमान का तकाजा है। देखिए, प्यारे नबी ने नबूवत और रिसालत जैसी अजीम जिम्मेदारी जो निभाई, दावत और तबलीग का हक जो अदा किया, बंदों पर जो इत्माम हुज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का भी बड़ा किरदार है। क्योंकि कायदा है, कानून है, कोई भी शख्स जब तक उसे घरेलू जिंदगी में सुकून ना मिले, बीवी से सुकून ना मिले, बच्चों से सुकून ना मिले, घर से सुकून ना मिले, खानदान से सुकून ना मिले, वो जिंदगी में कोई भी रोल और कोई भी किरदार बेहतर तरीके से अदा नहीं कर सकता। बेहतर तरीके से रोल अदा करने के लिए, किरदार अदा करने के लिए फैमिली सपोर्ट जरूरी होता है, बीवियों का साथ, बच्चों का ताउन, खानदान की मदद, ये बड़ी जरूरत होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी आप देखेंगे, आपके अपने खानदान वाले, न सिर्फ ये कि वो जब मुसलमान हुए तब, बल्कि उनमें बास तो ऐसे थे कुफ्र में रहते हुए भी उन्होंने प्यारे नबी का साथ दिया था। प्यारे नबी के चचा हजरत अब्बास का किरदार न भूलिए। हजरत अब्बास अभी इस्लाम भी नहीं लाए थे, इस्लाम लाने से पहले ही उनकी मोहब्बतें, उनकी कुर्बानियां, उनका खुलूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जब बनु शैब अबी तालिब का हिसार हुआ था, मक्के में मुसलमानों का समाजी बैकाट हुआ था, इस बैकाट में जहां सारे सहाबा को उन्होंने शामिल किया था मुशरिकीन मक्का ने, वहीं बनु हाशिम के बाद गैर मुस्लिम काफिरों को भी शामिल किया था, इसलिए कि वो थे काफिर मगर उनकी हमदर्दियां नबी के साथ थी, उनका ताउन नबी के साथ था। इस वजह से मक्के वालों ने मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ बनु हाशिम के काफिरों का भी बैकाट किया था। कहना यह है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत और तबलीग के मैदान में आपके खानदान का साथ मिला, साथ रहा। और हदीस भी कहती है कि मा बअसल्लाहु नबिय्यन क़त इल्ला फी मिनअतिन मिन कौमिही, अल्लाह ने किसी भी नबी को भेजा तो उस नबी के लिए उसके खानदान और कबीले में आवान और अंसार और मददगार खड़े कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्यारे नबी का कुंबा, आपका कबीला जो इन फजीलतों का मुस्तहिक ठहरा है, उसकी कुर्बानियां भी हैं कि इस्लाम में आने के बाद तो उन्होंने प्यारे नबी का साथ दिया ही, लेकिन उनमें से बहुत सारे अफराद ऐसे थे इस्लाम में आने से कबल भी उनकी हमदर्दियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। अरे और तो और,
پیارے نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جگر ملاحظہ کیجئے، ان کی ہمت ملاحظہ کیجئے، ان کی شجاعت ملاحظہ کیجئے، ان کا کردار ملاحظہ کیجئے۔ مکی زندگی میں جب ایک مرتبہ پیارے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، دشمنان رسول وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو وہاں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی جائے اور اس اونٹ کی اوجھڑی لائے اور محمد جب وہ سجدے میں جائے تو محمد کی پیٹھ پہ ڈال دے۔ ایک بدبخت گیا، اونٹ کی اوجھڑی لایا اور اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے آپ کی پیٹھ پر وہ اوجھڑی ڈال دی۔ بڑی وزنی تھی، پیارے نبی سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کسی طرح آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ کو خبر ہو گئی کہ ابا حضور سجدے میں ہیں اور آپ کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی ہے اور آپ کی شخصیت کو آپ کے دشمن مذاق بنے ہوئے ہیں۔ یہ بہادر بیٹی اکیلی دوڑی دوڑی چلی آئی اور آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان کے روبرو، آپ کے دشمنوں کے روبرو پیارے نبی کی پیٹھ سے وہ اوجھڑی ہٹائی، روتی ہوئی آئی اور ہمت سے، جرأت سے، شجاعت سے ان دشمنوں کا سامنا کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ابا حضور کی پیٹھ پہ جو اوجھڑی ڈال دی گئی تھی اس کو ہٹایا تھا۔ تو حضرات قدم قدم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج مطہرات کا، آپ کی ذریت کا، آپ کے خاندان کا تعاون حاصل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اہل بیت کو خصوصی مقام عطا کیا اور خصوصی مرتبہ عطا کیا۔ آئیے کچھ احادیث کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ اہل بیت کے فضائل تو بہت ہیں لیکن میں کچھ باتیں، بنیادی باتوں کی طرف بس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تفصیل سے اس موضوع پر مجھے روشنی ڈالنا نہیں ہے کیونکہ گفتگو کے اختتام پر مجھے اس موضوع سے متعلق کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کرنا ہے، جو غلط فہمیاں کے پھیلائی جاتی ہیں عام طور پر شیعہ حضرات کی جانب سے یا جو ان کے فکر سے اور ان کے عقیدے و نظریے سے متاثر ہیں ان کی جانب سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان پر بھی مجھے گفتگو کرنی ہے۔ تو بالاختصار چند احادیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی فضیلت سے بحث کرتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کی زندگی کے تقریباً آخری ایام تھے، مکہ اور مدینے کے درمیان خم نامی ایک کنواں تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی تھی اور تقریر کرتے ہوئے پیارے نبی صحابہ سے مخاطب ہوئے فرمایا کہ دیکھو لوگو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں اور میری بھی ایک عمر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا سے میری رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، دنیا سے میری رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، دنیا سے میں بہت جلد جانے والا ہوں، لیکن یاد رہے دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ آپ نے کہا پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب اللہ کی کتاب میں حدیث بھی آ گئی، سنت بھی آ گئی، اس لیے کہ کتاب اللہ کی سینکڑوں آیتیں ہیں جو حدیث کی عظمت بتاتی ہیں اور اطاعت رسول کی تعلیم دیتی ہیں، تو لہٰذا کہا پہلی چیز جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ، اور دوسری چیز آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی وَعِتْرَتِي، میرے اہل بیت، میرا قبیلہ، میری ذریت، ان کا خیال رکھنا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے سلسلے میں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں تمہیں میرے اہل بیت کے سلسلے میں، اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں میرے اہل بیت کے سلسلے میں۔ تین مرتبہ پیارے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، تو سوچئے کہ یہ پیارے نبی کی گویا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں وصیت تھی کہ زندگی کے آخری ایام میں اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر پیارے نبی نے اہل بیت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم اور تلقین کی ہے۔ عرفہ جیسے اہم موقع پر جب آپ نے حج کیا،
عرفہ کے میدان میں تاریخی خطاب کیا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، عرفہ کی تقریر میں بھی، عرفہ کے خطاب میں بھی پیارے نبی نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کی تلقین کی، جب آپ نے فرمایا انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں بھی آپ نے کہا پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وہ اہل بیتی، میرے اہل بیت، میری ازواج مطہرات، میری ذریت، میرے اہل و عیال، میرے خاندان والے، میرے کنبے والے، ان کا خیال رکھنا اور ان کا لحاظ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خود اہل بیت میں سے ہیں، پیارے نبی سے ایک حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کے سامنے فرمایا تھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا، ہم اہل بیت سے جو بھی نفرت کرے گا، ہم اہل بیت سے جو بھی دشمنی کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نار جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، کھلے دل کے ساتھ نبی کے اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں کو تلقین کرتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو صحابہ سے، تابعین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا لحاظ رکھو، آپ کے اہل بیت کے سلسلے میں نبی کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ نبی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحت تھی ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، بلکہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا، وہ اپنے بارے میں فرماتے تھے واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل قرابتی، فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم پیارے نبی کے رشتہ دار، پیارے نبی کی رشتہ داری میرے نزدیک میرے رشتہ داروں سے اور میری نسبی رشتہ داری سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ نے پیارے نبی کی زبانی کئی مرتبے آپ کے اہل بیت کی فضیلتیں سن رکھے تھے یہ صحابہ، اسی لیے وہ اپنے بعد آنے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ جہاں احادیث میں اجتماعی طور پر نبی کے اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی گئیں، وہیں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے انفرادی طور پر نام بنام بھی آپ نے فضیلتیں بتائی ہیں۔ یہ آپ کی لخت جگر ہے، حضرت فاطمہ ہے جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، کہ جنتی خواتین کی سردار ہے یہ میری بیٹی فاطمہ، اور فاطمہ سے وہ لگاؤ تھا آپ کو، فاطمہ سے وہ جذباتی تعلق تھا آپ کو کہ آپ فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، آپ فرماتے تھے فاطمہ یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے، فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے، جو بات فاطمہ کو دکھ دے وہ مجھے بھی دکھ دیتی ہے، جو بات فاطمہ کو غم زدہ کرے وہ مجھے بھی غم زدہ کرتی ہے۔ اور انہی حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، پیارے نبی نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہی ہیں میرے دونوں نواسے، بیٹی جنتی خواتین کی سردار ہے تو نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔
اور حضرت علی سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ پتہ چلا حضرت علی کی محبت ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے، اور حضرت علی کے تعلق سے دل میں اگر ذرا بھی غبار ہے، ایسے شخص کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں نفاق چھپا ہوا ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پہ ہیں آپ مسجد نبوی کے، صحابہ کا جم غفیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دوڑے چلے آ رہے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ پیارے نبی جو ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اپنے دونوں پیارے نواسوں کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے آتے ہوئے دیکھا، گر رہے ہیں، لڑک رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا، ممبر سے اتر گئے، نیچے اتر آئے اور دونوں نواسوں کو آپ نے اٹھا لیا اور اٹھا کر ممبر پہ چڑھے اور فرمانے لگے لوگوں جب میں نے ان دونوں پیارے نواسوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، لڑکتے ہوئے دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، یہاں تک کہ ممبر سے اتر کر میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچ کہا اللہ تعالیٰ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ اور ایک موقع سے آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا اور اٹھا کے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بی بین الطائفتین عظیمتین من امتی۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے یقین ہے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی میری امت کی دو لڑتی ہوئی جماعتوں کے درمیان، میری امت کے دو لڑتے ہوئے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایک پیشن گوئی تھی جس پیشن گوئی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی تھی، انہیں ملنے والی خلافت کی طرف اشارہ بھی تھا، اور خلافت ملنے کے بعد وہ جس ایثار و قربانی کا ثبوت دینے والے تھے اس ایثار و قربانی کا تذکرہ بھی تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میری امت کی دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں سن 40 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی یوں پوری ہوئی کہ جب امت دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چاہنے والا، ایک طبقہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چاہنے والا، حضرت حسن نے دیکھا امت کے درمیان اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے ان کی بس ایک قربانی کی ضرورت ہے کہ وہ خلافت سے دستبردار اگر ہو جائیں گے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں، امت پھر ایک ہو جائے گی، امت پھر ایک ہو جائے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قربانی دی، ایثار و قربانی کا ثبوت دیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اس طرح سن 40 ہجری میں مسلمان پھر سے ایک خلافت اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے۔ اسی لیے سن 40 ہجری کو تاریخ میں عام الجماع کہا جاتا ہے، اجتماعیت کا سال کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کے نواسے رسول حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی قربانی کا نتیجہ تھا اور ان کے ایثار کا نتیجہ تھا۔ حضرات جیسے میں نے کہا اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، ان کی خصوصیات بہت ہیں، ان کے حقوق بہت ہیں۔ درود پڑھتے ہوئے اہل بیت کے حق میں ہمیں درود بھیجنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد کے اولین مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا مجھے گفتگو کے اختتام پر 2-3 اہم باتیں بتانی ہے۔ سب سے پہلی بات مجھے بتانی ہے، شیعہ حضرات یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت میں نبی کی ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، نبی کے اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین شامل نہیں ہیں۔
ان کا کہنا ہے اہل بیت کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جو نسل چلی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جو نسل چلی، یہ فضیلتیں صرف انہی کو ملیں گی، ازواج مطہرات اہل بیت کے مفہوم میں داخل اور شامل نہیں ہے۔ غلط بات ہے۔ دیکھیے دلیل بھی دیتے ہیں وہ، یاد رکھنا اہل السنہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، کبھی دلیل صحیح ہوتی ہے استدلال غلط ہوتا ہے۔ صرف دلیل کا صحیح ہونا ناکافی ہے، اس دلیل سے استدلال کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات اہل بیت کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، صرف علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین بس یہی اہل بیت اور ان سے جو نسل چلی۔ اور دلیل میں وہ حدیث القصہ پیش کرتے ہیں جو صحیح حدیث ہے۔ کیا ہے حدیث القصہ؟ چادر والی حدیث، سورہ آل عمران میں مباہلے کی آیت ہے۔ جب کرسچن آئے تھے پیارے نبی کے پاس، پیارے نبی سے بحث کرنے لگے تو آسمان سے وحی نازل ہوئی انہیں مباہلے کا چیلنج دیتی ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس آیت نے نازل ہو کہ پیارے نبی سے بحث کرنے والے کرسچنوں کو دعوت مباہلہ دی کہ اگر تمہیں اتنا زعم ہے کہ تم برحق ہو اور تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر ہیں، تو اے محمد انہیں چیلنج دے دو، ان سے کہو چلو تم بھی آؤ، اپنی بیویوں کو بھی بلا لو، اپنے بچوں کو بھی بلا لو، میں بھی اپنے اہل بیت کو بلا لیتا ہوں، اور دونوں گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور دعا کریں گے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنتوں کی بارش برسا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت علی کو بلا لیا، حضرت فاطمہ کو بلا لیا، حضرت حسن کو بلا لیا، حضرت حسین کو بلا لیا، اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں لے لیا، ایک چادر میں لے لیا سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں جو تیار ہیں مباہلے کے لیے، یہ میرے اہل بیت ہیں جو تیار ہیں مباہلے کے لیے۔ کرسچنوں نے جب دیکھا کہ پیارے نبی مباہلے پہ آمادہ ہے، وہ تو انہیں یقین تھا پیارے نبی سچے ہیں، مانتے نہ تھے، بس انہوں نے آپس میں کہا اگر ہم محمد سے مباہلہ کریں گے تو برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، مباہلہ کیے بغیر چلے گئے۔ اب یہاں دیکھو حدیث تو صحیح ہے، شیعہ کہتے ہیں دیکھو پیارے نبی نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، صرف ان چاروں کو چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو پتا چلا یہی اہل بیت ہے، یہی تو غلط ہے۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، ہمارا بھی ماننا ہے، سلف کا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، کس نے انکار کیا؟ مگر جو بات شیعہ کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں، ان کے سوا اہل بیت کوئی نہیں، وہ تو اس حدیث میں کہیں نہیں ہے، وہ تو اس حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ شیعہ جو بات اس حدیث سے سمجھانا چاہتے ہیں، اس حدیث سے جو استنباط کرنا چاہتے ہیں، وہ تو اس حدیث میں کہیں نہیں ہے، وہ بات تو اس بات پہ تو یہ حدیث کہیں سے بھی دلالت نہیں کرتی ہے جی۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ استدلال، دلیل کے ساتھ استدلال کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے دلیل صحیح پیش کی مگر استدلال بالکل غلط کیا ہے، تو لہٰذا نبی کی ازواج مطہرات ساری امہات المومنین اہل بیت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ جس آیت سے میں نے آج اپنی گفتگو شروع کی، سورۃ الاحزاب کی آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ جہاں اہل بیت کا یہ خطاب قرآن میں آیا ہے، پورا سیاق دیکھ لیجئے، پورا سیاق ازواج مطہرات کا ہے، امہات المومنین کا۔ اس سے پہلے 2-3 آیتوں میں اللہ نے یا نساء النبی، یا نساء النبی کا خطاب ذکر کیا ہے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔
ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. پھر کہا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں گناہ کرو گی تمہارا گناہ بھی بہت بڑا ہوگا اللہ کے پاس، اور نیکی کرو گی تمہاری نیکی کی بھی اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے۔ پھر کہا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء، اور اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا رتبہ ہی الگ ہے، تمہارا مقام ہی الگ ہے، تمہاری عظمتیں ہی الگ ہے۔ یا نساء النبی، یا نساء النبی کے اس خطاب کے بعد اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے اہل بیت اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں ہر طرح سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ تعلیم کیوں؟ یہاں دیکھیے یا نساء نبی کے سیاق میں اللہ نے اہل بیت کی اصطلاح کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کے مفہوم میں تمام ہی ازواج مطہرات شامل ہیں، داخل ہیں، اور اہل بیت کا مفہوم ازواج مطہرات کو شامل کیے بغیر ادھورا ہے، نہ تمام ہے اور ناقص ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، شیعہ حضرات اور ان کے جو چیلے ہیں تو سنیوں میں گھسے ہوئے انجینئر علی مرزا جیسے، ہاں یہ جو یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں کچھ نفرتیں تھیں، دوریاں تھیں، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو اہل بیت تھے ان میں دوریاں تھیں، دشمنیاں تھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایسا پیش کرتے ہیں۔ دیکھو ایک چیز میں بتاتا ہوں، انسان ہونے کے ناطے کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ کون دو ایسے انسان آپ بتا سکتے ہیں میاں اور بیوی، میاں اور بیوی کے درمیان کتنی ناراضگیاں رہتی ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان کتنی ناراضگیاں رہتی ہیں، سمجھے نا؟ طبیعت و مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جن کو لے کر کہیں نہ کہیں مجھے آپ سے شکایت ہے اور آپ کو مجھ سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے، والدین کو اولاد سے شکایت ہے۔ ایسا جو ہے اہل بیت اور بعض صحابہ میں کبھی کبھار ہوا ضرور، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے، صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، ہرگز نہیں۔ بڑی محبت تھی، اہل بیت صحابہ کی قدر کرتے تھے، صحابہ اتنی ہی قدر اہل بیت کی کرتے تھے، ان کے درمیان محبت تھی، الفت تھی، قربت تھی، اپنائیت تھی، چاہت تھی، رشتہ داریاں تھیں۔ دیکھو شیعہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں حضرت عمر سے، ان کے نزدیک تو 7 صحابہ کے علاوہ باقی سب کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ شیعہ کا عقیدہ ہے 7 صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے، بولتے ہیں نعوذ باللہ، اور انہیں سر فہرست وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو لاتے ہیں۔ اور انہیں معلوم ہونا چاہیے اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی کے داماد تھے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم یہ جو ہے حضرت عمر کی بیوی تھی، حضرت علی حضرت عمر کے خسر ہوئے، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی ہوئی۔ بھائی آپ کو جن سے دشمنی ہوتی ہے وہاں کبھی بیٹی دیں گے آپ؟ جس سے دشمنی ہوتی ہے اسے کبھی داماد بنائیں گے آپ؟ ایسے کتنے ثبوت ملتے ہیں، یہ تو ایک واحد مثال، ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی۔ تاریخ پڑھیے کتنی واقعات ہیں، اہل بیت نے صحابہ سے جو رشتہ داریاں قائم کی اور صحابہ نے اہل بیت سے جو رشتہ قائم کیے۔ اتنا ہی نہیں، ان کی آپسی محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ اہل بیت میں ابو بکر عمر اور عائشہ کا نام بہت زیادہ عام تھا۔ اہل بیت اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے تھے، عمر رکھتے تھے، اپنی بچیوں کا نام عائشہ رکھتے تھے، اور وہ بھی ایک ایک نہیں، 2 بچوں کا نام، ابو بکر الاول، ابو بکر الثانی، عمر اول، عمر دوم، 2 بچوں کا نام ایک ساتھ۔ ان کو آخر کتنی محبت تھی ہوگی اہل بیت کو حضرت ابو بکر سے، کتنی محبت تھی ہوگی ان کو حضرت عمر سے، کتنی محبت تھی ہوگی انہیں حضرت عائشہ سے، کہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا نام وہ رکھ رہے ہیں، اور ایک نام پہ بھی ان کی طبیعت سیر نہیں ہو رہی ہے تو 2 بچوں کا نام عمر رکھ رہے ہیں، 2 بچوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں۔ آپ بتاؤ، جو آپ کا دشمن ہے، دشمن کا نام اپنے بچوں کو رکھو گے کیا؟ دنیا میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے۔ مجھے جن سے دشمنی ہوتی ہے نا، میرا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ان کا نام دوں میں۔ تو حقیقت کیا ہے، یہ تاریخ سازی ہوئی ہے، باقاعدہ
تاریخ بنائی گئی ہے، تاریخ جیسی تھی ویسی لکھی نہیں گئی، تاریخ بنائی گئی ہے۔ بہت ضرورت ہے ان سب گمراہیوں سے بچنے کی۔ آخری بات جسے ذکر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت میرا ختم ہو گیا۔ آخری بات کہ اہل بیت کو لے کر دو گمراہیاں ہیں، ایک ہے اہل بیت کی شان میں غلو کرنا جس کے شکار شیعہ اور روافض ہوئے، اور ایک ہے اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم نہ کرنا جس کے شکار نواصب ہوئے۔ ناصبی کہتے ہیں اس کو جو اہل بیت کی فضیلتیں تسلیم نہیں کرتا۔ دونوں انتہائی غلط ہیں۔ اہل بیت کی شان میں غلو، جس غلو کے آج شیعہ جس کے شکار ہے اور تاریخ میں ہمیشہ سے شکار رہے، جس غلو نے انہیں ائمہ کی عصمت کے عقیدے کا قائل بنا دیا، جس غلو نے انہیں حضرت علی کی الوہیت کا قائل بنا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بھی گمراہی کی ایک سمت ہے۔ اہل بیت کی محبت پہ غلو کرنا اور اہل بیت کی محبت اور ان کی فضیلتوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ بھی مذموم انتہا ہے جس کے شکار نواصب ہوئے۔ اور تاریخ میں سب سے بڑا ناصبی حجاج بن یوسف الثقفی تھا جو اہل بیت کا دشمن تھا۔ یاد رکھیے، اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، محدثین اور امت کا سواد اعظم، یہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم ہے۔ ان کے پاس نہ شیعہ کا غلو ہے اور ان کے پاس نہ نواصب کا خلو ہے، وہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہوئے اہل بیت کی وہ مقام دیتے ہیں، وہ مرتبہ دیتے ہیں جو مقام اور مرتبہ کے قرآن اور حدیث میں انہیں دیا گیا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم کچھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اہل بیت کے حقوق کو اور یا اہل بیت کی فضیلتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے سے جو بھی گمراہی کے دروازے ہیں اور جو بھی گمراہی کی سمتیں ہیں اور جو بھی گمراہی کے راستے ہیں، اللہ ان راستوں پر چلنے سے ہماری، آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں پھر سے گفتگو کے اختتام پر جامعہ محمدیہ عربیہ رائے کے تمام ہی ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ضروری موقع ہمیں عطا کیا کہ ان کے اسٹیج سے آج ہم آپ سے مخاطب ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کی، آپ سب کی جو بھی مخلصانہ ٹوٹی پھوٹی خدمات ہو رہی ہیں، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ان خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔